اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا ٹاپک ہے مائی مدر ایٹ 66۔ یہ ایک شارٹ پوئم ہے جس کو لکھا ہے کملا داس نے۔ کملا داس ایک انڈین رائٹر تھی جس نے انگلش اور ملیالم لینگویج میں لکھا ہے۔ کملا داس کا جنم 31 مارچ 1934 کو ہوا تھا اور 31 مئی 2009 کو یعنی وہ اس دنیا سے چلی گئی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ مائی مدر ایٹ 66۔ آج ہم اس پوئم کی انٹروڈکشن آج کی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا یعنی پوئٹری سیکشن پر چیپٹر نمبر 6 پر آپ اپنی ٹیکسٹ کو کھولیے، تو وہاں پر آپ یعنی اس پوئم کی انٹروڈکشن ہم پڑھتے ہیں۔ مائی مدر ایٹ 66 بائی کملا داس is a short poem which revolves around the theme of aging and the fear that adheres to its loss and separation. It was a Friday morning. The poet was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The mother was then 66 years old. While going, the poet turned to look at her mother. She found that the mother was dozing and her mouth was open. Her face was as pale as that of a dead person. The poet painfully realized that her mother was not going to live long, but soon she drove this painful thought away from her mind. She started looking at the young trees on the roadside that seemed to be running faster. She saw children running out of their houses in joy. After reaching the airport, the poet went through the security check. Her mother was standing outside a few yards away. After the security check, the poet again looked at her mother. From that distance, the mother's face was pale white. It was as pale as the face of the moon in late winter. The poet felt an old familiar ache in her body. It was like she used to feel in her childhood when some fear overpowered her, yet she spoke no word to her mother. All that she said was, "See you soon, Amma." The only thing the poet did was smile and smile and smile. یعنی یہ ایک مختصر سی نظم ہے، مگر شاعرہ نے یعنی کملا داس نے اس کو انوکھی
ترتیب میں لکھ کر بہت دلچسپ بنایا ہے۔ یہ ساری نظم بڑھاپے اور بڑھتی عمر اور اس کے متعلق حالات سے تعلق رکھتی ہے، یعنی یہ پوری نظم جو ہے یہ بڑھاپے اور بڑھتی عمر اور اس کے متعلق جو حالات ہیں، یعنی یہ اسی کے گرد یہ گھومتی ہیں یہ پوری نظم۔ شاعرہ جذباتی انداز میں بیان کرتی ہے کہ اس کی والدہ موت کے قریب ہے، وہ دونوں ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے۔ شاعرہ سوچ رہی ہے کہ اس کی والدہ موت کے بعد کیسے زندگی کا سفر جاری رکھے گی۔ اس کی والدہ کی صحت بگڑ چکی ہے، اس کا چہرہ یعنی اس کی ماں کا چہرہ زرد مائل ہے، اور اس سے شاعرہ کو یعنی کملا داس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی والدہ کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ وہ ان خیالات سے خود کو دور رکھنا چاہتی ہیں اور اپنی نظریں سڑک کی طرف مرکوز کرتی ہیں۔ وہ اپنی والدہ کو الوداع کرتی ہیں، مگر اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے۔ شکروار کی صبح تھی۔ شاعر یعنی پوئٹ اپنے ماں باپ کے گھر سے کوچن کے ہوائی اڈے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی ماں کار کے اندر اس کے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں کی عمر 66 سال کی تھی، یعنی اس وقت جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے کوچن ایئرپورٹ کی طرف اپنی کار میں جا رہی تھی، تو اس کے ساتھ اس کے ماں بھی اس کے بغل میں وہاں بیٹھی تھی گاڑی میں۔ تو اس وقت اس کی ماں کی عمر 66 سال کی تھی۔ راستے میں جاتے ہوئے شاعرہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھنے کے لیے اپنا سر گھمایا۔ یعنی گاڑی چلاتے چلاتے یعنی شاعرہ نے یعنی کملا داس نے اپنی ماں کی طرف نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اونگ رہی تھی اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا، یعنی اس نے وہاں پر اپنی ماں کو یعنی وہ اونگ رہی تھی، یعنی اس کو نیند آ رہی تھی اور اس کا منہ جو وہ کھلا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پیلا لگ رہا تھا، یعنی اس کا جو چہرہ تھا وہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے کسی مرے ہوئے آدمی کا ہو، یعنی جیسے وہ مردہ لاش دکھائی دیتی تھی، اس طرح سے اس کا چہرہ جو پیلا ہو چکا تھا۔ شاعرہ کو یہ احساس ہوتے ہوئے بڑا دکھ ہوا کہ اب اس کی ماں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا تھا۔ یعنی اب کملا داس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں شاید اب تھوڑی ہی دنوں کی مہمان ہے، وہ زیادہ دنوں کے لیے اب زندہ نہیں رہے گی۔ لیکن پھر اس نے جلدی ہی اس تکلیف دہ خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ یعنی اب وہ سوچ میں پڑی تھی، لیکن اس نے جلدی ہی اپنے دماغ سے وہ سوچ نکال دیا۔ اس نے سڑک کنارے اگے ہوئے چھوٹے چھوٹے درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا جو تیزی سے بھاگتے ہوئے لگ رہے تھے۔ یعنی اس خیال کو نکالنے کے لیے اس نے اپنی نظر اب یعنی دوسری طرف کر دی، یعنی سڑک کی یعنی گاڑی کے شیشے کے باہر، یعنی وہ سڑک کے کنارے جو پودے درخت تھے، یعنی انہی کی طرف وہ دیکھ رہی تھی، جو کہ چلتی گاڑی میں ایسے دکھائی دے رہی تھی کہ وہ تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر خوشی میں بھاگتے ہوئے دیکھا، یعنی
وہاں پر جو سڑک کے کنارے جو رہائشی مکان تھے وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے باہر آ رہے تھے جو کہ بہت خوش تھے، یعنی وہ خوشی خوشی اپنے گھروں سے یعنی بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، یعنی ان کو بھی اس نے دیکھا۔ ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد کملا داس نے اپنی سیکورٹی جانچ کروائی تو اس کی ماں کچھ گز دور باہر کھڑی تھی۔ سیکورٹی چیک کے بعد شاعرہ نے اپنی ماں کو اتنی دوری سے پھر دیکھا، ماں کا چہرہ پھیکا اور پیلا پڑا ہوا تھا۔ یعنی پھر وہاں پر جب ایئرپورٹ پر اس نے اپنا سیکورٹی چیک کرا آیا، یعنی اس کی تلاشی وغیرہ ہو گئی اس کے سامان کی جو اس کے ساتھ تھا، تو اس کے بعد اس کی ماں کچھ دوری پر تھی، تو جب اس کی طرف اس نے دیکھا تو وہاں پر پھر اس کو ایسا ہی پایا جس طرح سے گاڑی میں اس کا پیلا اور زرد رنگ دیکھا۔ وہ اتنا ہی پیلا لگ رہا تھا جتنا سرد موسم کے آخری دنوں میں چاند پیلا نظر آتا ہے۔ کملا داس نے اپنے بدن میں ایک پرانا جانا پہچانا درد محسوس کیا۔ ماں کا یہ اسی طرح کا درد تھا جو اسے بچپن میں محسوس ہوا کرتا تھا، جب اس کے من میں کسی طرح کا ڈر گھر کر جاتا تھا، پھر بھی اس نے اپنی ماں سے کوئی لفظ نہیں کہا۔ صرف جو بات اس نے کہی وہ یہ تھی کہ تمہیں پھر دوبارہ جلدی ملوں گی۔ صرف ایک کام جو شاعرہ نے کملا داس نے کیا اس وقت جب وہ اپنی ماں سے اس نے وہاں پر الوداع کیا، اس سے رخصت لیا، وہ مسکراتی رہی۔ ایئرپورٹ پر وہ محسوس نہیں کیا جو درد اس کو دکھ تھا اپنی ماں کی جو اس کی وہ ڈھلتی ہوئی عمر تھی، جس سے لگ رہا تھا کہ اب یہ زیادہ دن اب زندہ رہنے والے نہیں ہیں، تو اس سے شاعرہ کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اپنی ماں کو اس نے محسوس نہیں کیا، تو اس کو صرف اتنا ہی کہا کہ اماں میں آپ سے جلدی ملوں گی، اور صرف یہ کہا کہ صرف یہ اس کو فیل کروایا، احساس دلایا کہ وہ مسکراتی رہی۔ تو یہ تھی اس پوئم کی انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس پوئم کی اس کی ایک چھوٹی سی پوئم ہے، اس کی ٹوٹل میں 14 لائنز ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کل ہم ان لائنز کی کل ان کی ایکسپلینیشن ہم کل کے کلاس میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ تو کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، باقی وسلام۔